अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी ट्रेन का जो भी सफ़र होगा, जर्नी होगी ट्रेन की, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। शेयर करने का मकसद ये है कि वहाँ पे काफ़ी लोग जाके बहुत परेशान होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। जो मतलब टाइमिंग जो गैप होता है ना, वो बहुत होता है, मक्का से मदीना या फिर मदीना से मक्का या जिद्दा। तो काफ़ी लोग परेशान होते हैं बसों के चक्कर में, बस क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। तो जो ट्रेन की टाइमिंग है वो जो है ना, बस से भी आधे से भी कम टाइमिंग लगती है। तो मुझे तो वही कंफर्टेबल लगा और मैं चाह रही थी कि आपसे शेयर करूं कि जो जो भी लोग वहां पे जाएं तो उन्हें इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो कि रेलवे स्टेशन कहाँ है, कौन सा रेलवे स्टेशन है और उसका सफ़र कितना है और कैसा है सफ़र, टाइमिंग डिस्टेंस जो है वो कितना लगता है, कितनी टाइमिंग लगती है और बुकिंग वगैरह वो सब कैसे होता है, वो सब मैं आपसे शेयर करूँगी आज इस वीडियो में। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं रेलवे स्टेशन। इस स्टेशन का नेम है हरमेन रेलवे स्टेशन, हरमेन हाई स्पीड रेलवे। तो नेम में ही हाई स्पीड आता है, तो इसका असल जो मकसद है वो जल्दी पहुंचाना ही है। तो ये स्टेशन है, इसमें हम एंटर हो गए हैं। आपसे शेयर करती हूँ कुछ क्लिप्स और साथ में इंफॉर्मेशन भी देती जाऊँगी। तो ट्रेन की बुकिंग की जो भी टाइमिंग होती है उससे आपको पहले 1 घंटा या आधा घंटा पहले आना होता है। ठीक है, हम तो ज़्यादा ही पहले आ गए थे क्योंकि हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था इससे पहले, तो हम जल्दी आ गए थे। तो बहरहाल उससे पता चल गया कि आधा घंटा बस पहले आ जाना चाहिए, इससे ज़्यादा टाइमिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी कोई फ़र्स्ट टाइम जाता है तो वो 1 घंटा पहले ही चले जाए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ले या फिर आपको वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लगे या फिर कोई ट्रांसपोर्ट का इशू हो जाए, कोई ट्रैफिक वगैरह हो जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा पहले निकलें। लेकिन स्टेशन आने के लिए जस्ट आधा घंटा पहले आना होता है। तो एक तो ये बात हो गई और दूसरी बात कि आप बुकिंग कैसे करेंगे। बुकिंग ऑनलाइन हो जाती है और बहुत आसानी से हो जाती है। और इसके अलावा जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ इसमें ये लगी कि आपकी जो बुकिंग है वो चेंज भी हो जाती है, यानी कि जो टाइमिंग्स वगैरह आपको फिर मसला हो रहा है उस टाइमिंग पे अगर आप नहीं जा पा रहे, तो आप अपनी टाइमिंग्स चेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए ये है कि वो थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, लेकिन बहुत फ्लेक्सिबल है ये बात कि आप जो है ना अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हमने भी टाइमिंग चेंज की थी तो थोड़ा हम परेशान हो गए कि गलती में ना हमारी टाइमिंग जो है ना सेम ही हो गई थी फ़्लाइट की और ट्रेन की। तो हमें था कि हमें देर ना हो जाए या फिर फ़्लाइट ना मिस हो जाए, तो वो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता, तो इसलिए हमें बेटर यही लगा कि हम अपनी ट्रेन की टाइमिंग चेंज करते हैं। और ट्राई किया तो हो भी गई, तो ये बात बहुत अच्छी लगी हमें। हमने चेंज की थी टाइमिंग मदीना से, ठीक है, मदीना में थे हम, वहाँ से चेंज की थी हमने टाइमिंग। और अभी तो हम मक्का में ही हैं, मक्का रेलवे स्टेशन में आए हैं ट्रेन की। तो यहाँ पर अभी हम बैठने लगे हैं, ट्रेन में जाने लगे हैं। ये ट्रेन जो है ना, ये एक तो बहुत सेफ़ है और बहुत जल्दी भी पहुँचा देती है, यानी कि तेज़ रफ़्तार भी इसकी तेज़ है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत जो है ना अच्छा है, जो पिलग्रिम्स वगैरह होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि आप जब ट्रैवल करके एक तो आप कहीं और से आते हैं और फिर आपको ऑलरेडी सफ़र में इतनी जो है ना परेशानी होती है, तो ट्रेन इज़ द बेस्ट ऑप्शन जो आपको होली सिटीज़ में पहुंचा देती है। मक्का से मदीना और मदीना से मक्का भी पहुंचा देती है। तो मुझे ये ऑप्शन बहुत बेस्ट लगता है और लगा था, क्योंकि बस का सफ़र मैंने सुना था कि ठीक नहीं है, लेकिन लोगों की मजबूरी होती है, पैसे कम लेती है थोड़े, तो उस हिसाब से लोग जाते हैं। लेकिन सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है, आप इतना दूर से वैसे ही आए हैं, तो बेहतर यही है कि वही ऑप्शन चूज़ किया जाए जिसमें ट्रैवल कम हो। तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन था, हमें अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूं। अभी बस हम ट्रेन में बैठने जा रहे हैं। इसकी जो लगेज की बात कर दूं मैं, तो पर पर्सन 1 बैग, यानी कि जो बड़ी बैग होती है वो, और 1 हैंड कैरी
پر پرسن، ٹھیک ہے، یعنی ایک بندے کے لیے. تو اگر 3-4 بندے ہیں تو ان کا الگ الگ ہوگا. تو یہ بھی بہت ہی فلیکسیبل بات ہو گئی آپ کے لیے کہ اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اگر زیادہ بھی ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آئی تھنک. اور یہ ریلوے اسٹیشن حرم سے 10 منٹ کی دوری پر ہے بائی ٹیکسی. تو اگر آپ ٹیکسی میں جائیں گے حرم سے تو یہ 10 منٹ کا ڈسٹینس ہے حرم ٹو ریلوے اسٹیشن، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ مسجد نبوی یعنی کہ مدینہ مسجد نبوی سے بھی اسی طرح کا ڈسٹینس ہے 10 منٹ کا بائی ٹیکسی فرام مسجد نبوی ٹو ریلوے اسٹیشن. تو وہ بھی سیم ہی ہے، اس کا بھی سیم ہے ڈسٹینس اور وہاں پہ بھی سیم ہی ڈسٹینس ہے. ٹرین ابھی اسٹارٹ ہو گئی تھی اور سفر ہمارا شروع ہو گیا تھا فرام مکہ ٹو مدینہ. آپ کو ٹرین ہے نا جدہ سے مکہ بھی مل جائے گی، مکہ ٹو مدینہ بھی مل جائے گی، اور مدینہ سے جدہ بھی مل جائے گی، اور مدینہ سے مکہ بھی مل جائے گی. سفر کی دعا پڑھی جا رہی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہی دعا انہوں نے پڑھی ہے اور سب نے ریپیٹ کی ہے. اور اگر کسی کو نہ بھی آیا تو وہ آمین تو ضرور کہہ رہے تھے. تو یہ بات بہت اچھی لگی مجھے کہ سفر اسٹارٹ کرنے سے پہلے، کیونکہ ایک تو ہم ایسی جگہ پر جا رہے ہیں جہاں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے جو. تو ماشاءاللہ اور الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں یہ دن دکھائے، ہمیں وہاں تک پہنچایا. ہم اس لائق نہیں ہیں لیکن پھر بھی اللہ پاک کا بہت کرم ہے ہم پر، اور یہ کرم ہمیشہ سے رہا ہے، ہمیشہ رہے گا بھی. اور میری دعا ہے کہ آپ سب کو بھی اللہ پاک اس جگہ کی سعادت نصیب فرمائے، آمین. تو جہاں تک ٹرین کی بات کریں سیٹس کی، تو سیٹس بہت زیادہ کمفرٹیبل تھیں اور بہت جو ہے نا کھلا کھلا اسپیس تھا. ایسا نہیں کہ ہم کو ایڈجسٹ کرنے میں یا مشکل ہو رہی تھی یا کیا، ایسا کچھ بھی. بہت آرام سے بہت ریلیکس ہو کر بیٹھے تھے ہم، اور باہر کا ویو بھی انجوائے کر سکتے تھے. اور ساتھ میں جو ہے نا ان کو کرٹن بھی تھے، اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، دھوپ ہے یا کیا سن لائٹ زیادہ ہے تو آپ کور بھی کر سکتے ہیں ونڈو کو. اور بہرحال ہمیں تو بہت مزہ آیا، اس سفر کو انجوائے کیا ہم نے، کیونکہ پہلی بار ہم خود ٹرین میں بیٹھے تھے تو بہت مزہ آیا. پلین میں کافی بار بیٹھے ہیں لیکن پلین میں بہت کنجسٹڈ سین ہوتا ہے، ہم وہاں پہ ریلیکس نہیں ہوتی، لیکن یہاں پہ ٹرین میں بہت زیادہ ریلیکس تھے ہم. خیر میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ کون سا ایپ ہے جس سے آپ بکنگ آن لائن کر سکتے ہیں. ایک تو ہرمین ٹرین کا اپنا ایپ ہے ہرمین، ٹھیک ہے، وہاں وہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے اور ٹائمنگ وغیرہ جو بھی ان کا ٹائم ٹیبل ہوگا وہ آپ کو دکھائی دے گا وہاں پر، یا آپ لکھ لیں گے اپنی ٹائمنگ اور ڈے اسکیجول جو بھی ہو آپ کا، تو وہ آپ اگر کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور دوسرا ایپ ہے نسک ایپ. دونوں ہی ایپس آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہے ہوں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے. اور ساتھ میں یہ ایپ ڈسکرپشن میں بھی لکھ لوں گی تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو، وہاں سے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں ٹرین کی ٹائمنگز کی بات کروں، ہم نے جب ٹرین بک کی تھی تو ہمیں پتہ چلا تھا کہ 3 آورس کی ہے، لیکن جب ہم بیٹھے تو ہم 2 گھنٹوں میں ماشاءاللہ سے پہنچ گئے تھے. 2 گھنٹے اور 10 منٹ لگے تھے، اس سے زیادہ نہیں لگا تھا. مکہ سے مدینہ، جب ہم مدینہ سے جدہ گئے تب ہمیں لگے تھے 2 سے بھی کم گھنٹے لگے تھے. تو بہت ہی اچھا سفر ہے، بہت پرفیکٹ ٹائمنگ ہے، بالکل تھکاوٹ نہیں ہوئی ہمیں. اور اس کے علاوہ ٹرین میں جو ہے نا کینٹین وغیرہ بھی ہے، وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ کون سے باکس پہ ہے کینٹین، تو وہاں تک آپ کو جانا پڑتا ہے اور آپ کو جو ہے نا آرڈر دینا پڑتا ہے. اس کے علاوہ باتھ روم کا سسٹم بھی بہت اچھا تھا ٹرین پر. اور اب ہم پہنچ گئے ہیں مدینہ ریلوے اسٹیشن. مدینہ میں ہم پہنچ گئے ہیں، یہ مدینہ کا ریلوے اسٹیشن ہے. اور ماشاءاللہ سے سفر بہت اچھا گزرا ہمارا، بہت آسان سفر تھا، بہت کمفرٹیبل تھے ہم اور بہت ریلیکس تھے. یقین جانیے کہ ہم پلین کا جو سفر کرتے ہیں اس میں ہم تھک جاتے ہیں، بہت تھک جاتے ہیں. ایک تو وہ کنجسٹڈ ہوتا ہے، اوپر سے اتنا ریلیکس نہیں ہوتے ہیں ہم پہ، سیٹس بہت کنجسٹڈ ہوتی ہیں. تو یہاں پر ٹرین میں ہمیں بہت مزہ آیا. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بیسٹ وے ہے مکہ سے مدینہ جانے کا یا پھر مدینہ سے مکہ جانے کا.
تو پرسنلی مجھے بہت اچھا لگا، اور خاص کر کے ان لوگوں کو میں یہ سفر کرنے کا ضرور کہوں گی جن کے بچے ہیں ساتھ میں. چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ بہت تھک جاتے ہیں سفر میں. سفر انہیں بہت تھکا دیتا ہے، خاص کر کے اس طرح سے جو بڑے بڑے سفر ہوتے ہیں، جرنیز ہوتی ہیں، اس دوران بچے بہت زیادہ تھک جاتے ہیں. اور اس ٹرین میں تو میں نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے تھے، بالکل وہ واک کر رہے تھے، رن کر رہے تھے، کھیل رہے تھے، بالکل بور بھی نہیں ہوئے. تو بس ابھی ہم مدینہ ریلوے اسٹیشن سے بھی باہر آ گئے تھے، اور دونوں ریلوے اسٹیشنز کا اسٹرکچر سیم ہے، وہی لک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اب ہم جائیں گے ٹیکسی دیکھنے. ٹیکسی بہت زیادہ کھڑی ہوئی تھی، باہر لائن لگی ہوئی تھی ٹیکسیز کی، لیکن ہم نے جو ہے نا دوسرا آپشن چوز کیا جو تھا اوبر کا، کیونکہ ہمارا ہوٹل بک تھا، اور اوبر ہمیں بیٹر لگتا ہے. کہیں کسی نئی جگہ پہ جا کے ٹیکسی والوں پہ ٹرسٹ کرنا رسکی کام ہوتا ہے، تو بیٹر یہی ہے کہ آپ جو ہے نا اوبر بک کروا لیں، وہ ٹھیک رہتا ہے. ٹیکسی والے تو پیسے بھی زیادہ لیتے ہیں، اوبر اتنا ہی لیتا ہے جتنا اس کا چارج ہونا چاہیے. تو بہرحال اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، اگر آپ کو میری جرنی اچھی لگی ہو، تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو ٹیپ کر دیجیے گا، تاکہ آنے والی آپ کو ہر نئی سے نئی ویڈیو ملتی رہے میری. اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو آپ کو تو ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا اپنی فیملی اور فرینڈس میں، تاکہ جو بھی وہاں تک جا رہا ہے انہیں اس چیز کا فائدہ ضرور پہنچے. تو بس ابھی اوبر آ گئی تھی اور ہم بیٹھ گئے تھے کار میں اور جا رہے تھے اپنی ہوٹل کی طرف. نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی ہوٹل کا اسٹے، ہوٹل کہاں تھی اور کیسی تھی، کتنا ڈسٹینس تھا وہاں سے مسجد نبوی تک کا، وہ سب میں آپ سے شیئر کروں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.